وہ خوشحال گھر وہ گھر نہیں، ایک جنت تھی۔ بوڑھا باپ کھیتوں میں ہل چلاتا تھا، ماں کا روٹی پر مکھن لگا کر دینا، وہ بھائیوں کی محبت، بہنوں سے پیار تھا۔ وہ 2 بھائی تھے اور 2 بہنیں تھیں۔ ان کی محبت کا عالم یہ تھا کہ کسی ایک کو درد ہوتا تو آنسو سب کی آنکھوں سے نکل آتے۔ وہ کبھی ایک دوسرے پر غصہ نہ کرتے۔ دونوں بھائی اسد اور قیصر پڑھے لکھے تو نہیں تھے، مزدوری کرتے تھے۔ وہ جو بھی کما کے لاتے ماں کی ہتھیلی پر رکھتے تھے۔ گھر کا چند روپوں کا خزانہ ماں کے حوالے تھا۔ ماں 5 وقت کی نمازی تھی۔ صبح اٹھنا، ماں نے نماز ادا کرنی، اللہ کا شکر ادا کرنا، پھر بچوں کے لیے کھانا بنانا، اپنے ہاتھوں سے سب کو کھانا دینا۔ اسد اور قیصر اپنی بہنوں پر جان نچھاور کرتے تھے۔ ایک دن بہن کو بہت تیز بخار ہو گیا۔ دونوں بھائی ساری رات نہ سوئے۔ بہن کو پانی دیتے، سر دباتے۔ ماں نے کہا، پتر سو جاؤ، تم لوگ کیوں جاگ رہے ہو؟ دونوں بھائیوں نے بہن کا ماتھا چوما اور کہنے لگے، ماں، ہماری بہن ہماری جان بہت لاڈلی ہے، ہم کیسے سو سکتے ہیں بہن کو تکلیف میں چھوڑ کر؟ باپ کی ایک آواز پر سر جھکائے دوڑے چلے آتے تھے۔ باپ کی ہر کہی بات ان کے لیے کسی شاہی فرمان سے کم نہ تھی۔ باپ کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر کبھی بات نہ کی تھی۔ اسد بڑا تھا، قیصر چھوٹا تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ساتھ شرارتیں بھی کرتے تھے۔ ایک بڑی بہن کا لاڈلا تھا، ایک چھوٹی بہن کا۔ سب لوگ مثال دیتے تھے کہ اتنے اچھے خاندان کی وہ محبت، وہ شرارتیں، وہ پیار، ادب اور عزت و احترام، وہ باپ کے سامنے سر جھکانا، بہنوں کی فکر کرنا اور بھائیوں کا آپس میں محبت کرنا، ماں کے ہاتھ میں کمائے ہوئے پیسے رکھنا۔ کہنے کو تو دونوں بھائی جوان تھے، 22 اور 24 سال عمر تھی ان کی، لیکن وہ ایسے لاڈلے تھے کہ بازار سے کچھ بھی خریدنا ہوتا، کپڑے جوتے وغیرہ ماں کے بنا نہ جاتے۔ اور آج کے زمانے میں ایسے لڑکے کہاں ملتے ہیں؟ وہ جنت سا گھر تھا، وہ محبتیں، وہ لہجوں کے گلاب، وہ ایک دوسرے کی فکر میں، وہ حلال رزق، وہ ماں کے ہاتھ کی روٹی، وہ باپ کا سمجھانا، کسی بھی مشکل کا حل ایک دوسرے کے مشورے سے حل نکالنا۔ وقت کا تقاضا تھا کہ ماں باپ نے بچوں کی شادیوں کی فکر ہونے لگی۔ بھائیوں کی ضد تھی کہ پہلے بہنیں اپنا گھر بسا لیں، پھر ہم شادی کر لیں گے۔ خیر، اللہ کر کے دونوں بہنوں کی شادی ہو گئی۔ بہنوں سے جدائی کا دکھ قیامت بن کر بھائیوں پر آیا۔ وہ بہنیں جن کے بنا ایک پل نہ رہ سکتے تھے، وہ پل میں پرائی ہو گئی تھیں۔ کچھ دن تو دونوں بھائی بہنوں کو یاد کر کے چھپ کے رویا کرتے تھے، ہر کام پر بہن کو آواز دینا، لیکن وہ بہنیں اب پرائی ہو گئی تھیں۔ خیر، وقت گزرتا گیا، دونوں بھائیوں کی شادی کا وقت بھی آ گیا۔ دونوں دلہے بنے، شہنائیاں بجائی جا رہی تھیں۔ دونوں کی شادیاں ہو گئیں، دلہنیں گھر آ گئیں۔ اب وقت بدلنا تھا۔ بوڑھے ماں باپ نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا۔ اب وہ سرخرو ہو گئے تھے، لیکن ابھی زندگی کے امتحان باقی تھے۔ اسد کی بیوی آسیہ پڑھی لکھی تھی، جو سادہ روح سی تھی، اتنی سمجھدار تو نہیں تھی، لیکن وہ فرما بردار تھی۔ قیصر کی بیوی مومنہ، وہ بھی پڑھی لکھی تھی، لیکن وہ بہت تیز تھی۔ ماں باپ بہت خوش تھے، بیٹوں کے گھر بھی آباد ہو گئے تھے۔ اسد اور قیصر کی ماں سمجھدار تھی، وہ حالات سے واقف تھی۔ اس نے کہا، میری بیٹیوں، یہ گھر تم دونوں کا ہے۔ ہم بوڑھے بوڑھی کی سانسوں کا کیا بھروسہ؟ ہم آج ہیں، کل کو کیا پتہ مردہ حالت میں کمرے میں پڑے ملیں۔ یہ تم دونوں کا ہے، اس گھر کو مل جل کر سجاؤ، سنوارو اور رکھو۔ آسیہ نے کہا، امی جی، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، میں اس گھر کو بالکل ویسے ہی رکھوں گی جیسے آپ رکھتی ہیں۔ مومنہ نے بھی مسکرا کر کہا، بالکل خالہ جان، آپ فکر نہ کریں۔ وقت گزرتا گیا، اسد گھر آتا، آسیہ حال پوچھتی اسد کو پانی لا کر دیتی۔ اسد بہت خوش ہوا کرتا تھا۔ ادھر مومنہ جوں ہی قیصر گھر آتا، وہ منہ بنا کے بیٹھ جاتی۔ قیصر تھکا ہارا آتا، پوچھتا، بیگم کیا ہوا تم کو؟ مومنہ کے گلے شکوے شروع ہو جاتے، قیصر، مجھ سے ہاتھ سے کپڑے نہیں دھوئے جاتے، مجھے مشین لا کے دو۔ قیصر کہتا، میری جان مومنہ، ابھی امی بھی تو ہاتھ سے دھوتی ہیں نا۔
ابھی ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، فصل بھی اچھی نہیں ہوئی، کام مندہ چل رہا ہے، حالات بہتر ہوں گے تو لا دوں گا مشین۔ ایک دن رات کو آسیہ سارے کام ختم کر کے اپنے کمرے میں گئی تو اپنے شوہر سے کہنے لگی، اسد بابا تھک جاتے ہیں دن بھر کھیتوں میں کام کرتے کرتے، آپ بابا کے ساتھ چلے جایا کرو۔ اسد نے آسیہ کا ماتھا چوما اور کہنے لگا، آسیہ تم کتنی فکر کرتی ہو نا، امی اور ابو کی اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ تم جیسی بیوی ملی۔ یہ دوسرے دن اسد اور کیسر کام پر چلے گئے۔ آسیہ برتن دھو رہی تھی، ساس نے آواز دی، مومنہ بیٹی تم کپڑے دھو لو۔ مومنہ اپنے کمرے سے باہر نہ آئی۔ ساس نے پھر آواز دی، مومنہ بیٹی ابا کے کپڑے دھو لو آ کے۔ مومنہ نے ایک نہ سنی اور وہ کمرے سے باہر نہ آئی۔ ساس کمرے میں گئیں اور کہا، مومنہ تم ٹھیک تو ہو نا؟ مومنہ نے کہا، میرے سر میں درد ہے خالہ، مجھ سے کام نہیں ہوگا آج۔ خالہ نے کہا، اچھا بیٹی آرام کرو، میں خود دھو لیتی ہوں کپڑے۔ آسیہ نے دیکھا اور کہنے لگی، امی جی آپ رہنے دیں، آپ کھانا بنا لیں، میں کپڑے دھو دیتی ہوں، آپ تھک جائیں گی۔ آسیہ ساس کو ساس نہیں سمجھتی تھی، وہ ماں کہتی تھی اور ماں کا رتبہ دیتی تھی ساس کو۔ رات کو پھر کیسر تھکا ہارا آیا تو مومنہ نے کہا، کیسر دیکھو بات صاف ہے اور سیدھی ہے، میں سب کے کپڑے یا برتن نہیں دھو سکتی، بس اپنے اور تمہارے کپڑے دھویا کروں گی۔ کیسر نے کہا، مومنہ کیا ہو گیا ہے، تم کو پاگل ہو گئی ہو؟ مومنہ نے کہا، بس مجھ سے نہیں ہوتا کام اتنا، تو تم واشنگ مشین لا کے دو یا پھر میں کپڑے نہ دھونے والی۔ کیسر دن بھر کا تھکا ہارا بہت پریشان تھا کہ مومنہ کی یہ باتیں سن کر اسے اور تھکا دیتی تھیں۔ آسیہ رات کو ساس کو دبا کر سوتی تھی۔ ساس اسد کے گھر آنے پر اسد کو زور سے سینے سے لگایا کرتی اور اس سے ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس کے دن کی ساری تھکن دور ہو جاتی۔ آسیہ نے کہا، اسد ایک بات کہوں؟ اسد نے کہا، ہاں میری جان کہو۔ آسیہ نے اسد کے سینے پر سر رکھا اور کہا، اسد کیوں نہ میں محلے میں نسرین خالہ کے ساتھ کمیٹی ڈال لوں؟ آپ مجھے مہینے کے 1000 روپے دے دیا کرنا اگر ممکن ہوا تو، اگر آپ تنگ نہیں ہوں گے تو۔ اسد تو مسکراتے ہوئے کہنے لگا، امی سے اجازت لے لو پہلے۔ آسیہ نے کہا، میں نے امی سے پوچھا ہے۔ امی نے کہا، اسد سے پوچھ لو، اس لیے آپ سے بات کی ہے۔ اسد نے اسے سینے سے لگایا اور کہا، ٹھیک ہے میری جان، جیسے تم خوش ہو۔ ادھر مومنہ کا روز کا معمول بن گیا تھا، وہ گھر کے کاموں سے کترانے لگی تھی، گھر میں فساد ہونے لگا، اسے کوئی بھی کام کہتی بہانہ بنا کر ٹال دیتی۔ باتوں باتوں میں ایک دن ساس نے کہا، مومنہ بیٹی یہ کام ٹھیک نہیں ہے تمہارا، میں سب سمجھتی ہوں، یوں گھر آباد نہیں ہوتے جیسے تم کر رہی ہو۔ مومنہ نے ساس کی بات کو اگنور کر دیا۔ رات کو کیسر آیا تو مومنہ نے کہا، آج تمہاری ماں نے میری بے عزتی کی ہے بہت۔ مومنہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگ گئی۔ کیسر نے مومنہ کو سینے سے لگایا اور کہنے لگا، میری جان کیوں ماں نے بے عزتی کی ہے تمہاری؟ مومنہ نے روتے ہوئے کہا، آسان کام وہ آسیہ کو کرنے کو کہتی ہیں اور مشکل کام مجھ سے کرواتی ہیں، میں تھک جاتی ہوں۔ کیسر نے دوسرے دن ماں سے کہا، امی جان آپ کیوں مومنہ کو تنگ کرتی ہیں؟ وہ رات رو رہی تھی۔ ماں نے کہا، بیٹا مجھے ڈر لگ رہا ہے، آسیہ نے گھر سنبھال لیا ہے لیکن مومنہ گھر میں فساد ڈالنے لگی ہے۔ وہ ہر روز گھر میں جھگڑا کرنے لگی، کبھی کام نہ کرنے کا تو کبھی شوہر سے فرمائشیں کرنے لگی۔ وقت گزرتا گیا، بچے ہوئے۔ آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے اور 1 بیٹی دی اور مومنہ کو 3 بیٹے۔ ایک دن ساس اس دنیا سے چل بسیں، اب گھر بکھرنے لگا تھا۔ مومنہ نے کہا، اب میں ساتھ نہیں رہ سکتی۔ باپ نے وقت دیکھا اور بٹوارا کر دیا گھر کا۔ آسیہ بوڑھے سسر کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ مومنہ اپنے شوہر کیسر سے فرمائشیں کرنے لگی، ایسی خواہشیں جو کیسر کی اوقات سے باہر تھیں۔ جو بچوں کے کپڑے 1000 روپے میں مل سکتے تھے وہ 5000 میں لے کے آتی۔ کیسر پر قرض بڑھنے لگا اور مومنہ کی خواہشیں بھی بڑھنے لگی تھیں۔ ادھر آسیہ کی بیٹی تھی جو پیسے ملے اسے اس کی گھر کی حالت ٹھیک کی تھی۔ آسیہ اپنا گھر جنت بنا رہی تھی اور اپنے شوہر اسد کی کمائی پر گزارا کرتی۔ وہ کبھی فضول خرچی نہ کرتی، اس لیے ہمیشہ اس نے آہستہ آہستہ کچے مکان سے پکا مکان بنا لیا۔ ادھر مومنہ کی خواہشات اتنی بڑھنے لگیں کہ شوہر کے حصے کی جو زمین تھی وہ بھی بیچ دی۔ مومنہ بچوں کی
وجہ سے ہر روز جھگڑا کرتی، کبھی آسیہ سے تو کبھی رات گھر آنے پر کیسر سے۔ کیسر وقت سے پہلے بوڑھا ہو چکا تھا، اس کے بال قرض میں ڈوب چکے تھے، بچے مہنگے اسکولوں میں پڑھ رہے تھے۔ مومنہ ایک دن کیسر نے کہا بچوں کو کیوں نہ گورنمنٹ اسکول میں داخل کرا دو، اسد کے بچے بھی تو گورنمنٹ اسکول میں ہی پڑھتے ہیں نا۔ مومنہ نے جھگڑنا شروع کر دیا۔ مومنہ کے بھائیوں کی شادی تھی۔ مومنہ نے کہا مجھے 50,000 روپے دو کہیں سے بھی لا کے۔ وہ مزدور غریب آدمی کہاں سے لاتا 50,000 روپے؟ گھر میں خوب تماشا کیا مومنہ نے۔ کیسر نے تماشا ختم کرنے کے لیے مزید ادھار لے لیا۔ مومنہ 10 دن میں 50,000 اڑا کے آ گئی۔ ادھر آسیہ نے اپنا گھر آباد کر لیا تھا، اس نے خوبصورت گھر بنا لیا، بچے بھی پڑھ رہے تھے، شوہر بھی خوش تھا، گھر میں سکون تھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی۔ دوسری طرف قرض لینے والے دروازے پر کھڑے ہوتے، ہر روز کوئی نہ کوئی قرض دار گھر آ جاتا۔ کیسر جیسا بھی تھا غیرت مند تھا، تو باپ بھی دنیا سے جا چکا تھا۔ ایک رات کیسر بہت پریشان تھا۔ مومنہ نے کہا میرا موبائل خراب ہو گیا ہے، مجھے نیا موبائل لے کے دو۔ کیسر نے کہا مومنہ تمہیں اندازہ ہے کہ اس مقام پر آ کھڑا ہوا ہوں، قرض اتنا ہے کہ مجھ پہ کہ ساری زندگی بھی کام کرتا رہوں تو نہیں اتار سکتا۔ ایک دن گاؤں کے چودھری نے کیسر کو پکڑا اور بہت مارا، کہنے لگا بہت تماشا ہو گیا، پیسے واپس کر دو 2 دن میں ورنہ بہت برا حشر کروں گا۔ کیسر گھر آیا تو مومنہ بنا بتائے میکے چلی گئی تھی۔ فون کیا تو کہنے لگی میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے جلدی میں آ گئی۔ دوسرے دن مومنہ آئی تو کیسر نے کہا مومنہ کیا کروں، پیسے کیسے قرض ادا کروں، قرض ادا کروں کہ پیسے دوں؟ مومنہ نے کہا گھر بیچ دو، ہم امی لوگوں کے گھر کے پاس ایک گھر ہے وہاں کرائے پر رہ لیں گے۔ کیسر نے کہا نہیں مومنہ ایسے نہیں کر سکتا میں۔ مومنہ نے باتوں میں لا کر کیسر کو راضی کر لیا، گھر بیچ دیا۔ ادھر اسد کو پتہ چلا تو اس نے کہا کیسر بھائی یہ کیا کیا، آپ نے گھر بیچ دیا۔ کیسر وقت سے پہلے بوڑھا ہو چکا تھا۔ ادھر مومنہ کی ماں کا آپریشن تھا۔ مومنہ نے کہا کیسر سے یہ جو گھر بیچ کر پیسے ملے ہیں یہ پیسے 1 مہینے کے لیے میرے بھائی مانگ رہا ہے، امی کا آپریشن ہے، آپریشن ہو جائے گا پھر ہم کو دے دیں گے۔ کیسر نے گھر کے پیسے مومنہ کو دے دیے اور خود گھر سے بے گھر ہو کر کرائے کے گھر میں رہنے لگا، خوار ہونے لگا۔ مومنہ کی ماں آپریشن کے دوران چل بسی، پیسے خرچ ہو گئے، قرض دار کیسر کو گالیاں دیتے، بھرے بازار ذلیل کرتے۔ ادھر آسیہ نے اپنا گھر جنت بنا لیا تھا، پکا گھر تھا، خوبصورت تھا، زمین بھی تھی اور مزید زمین بھی خرید لی تھی۔ دونوں نے عمرہ بھی کیا۔ اسد اور آسیہ بہت خوش تھے اپنی زندگی میں۔ مومنہ اس رات جھگڑا کر رہی تھی، گیس سلنڈر ختم ہو گیا، بچوں کی فیس ادا کرنی ہے، دودھ والے کو پیسے دینے ہیں، میرا موبائل بھی خراب ہو گیا ہے، نیا لے کے دو۔ ادھر قرض میں ڈوبا ہوا کیسر زندگی کی جنگ ہار رہا تھا، بچوں کو دیکھ کر رو رہا تھا، جائیداد گھر سب کچھ کھو دیا تھا۔ اس کو کسی نے کہا تھا کہ 2 لاکھ روپے دوں گا، یہ شراب، نشہ اور منشیات پولیس چوکی پار کروا دو۔ پیسوں کا لالچ، بیوی کی خواہشات، بچوں کی فیس، قرض داروں کی فکر نے اسے سب اچھا برا بھلا دیا تھا۔ 2 لاکھ کی سوچ میں تھا کہ اتنے میں پولیس کے کچھ اہلکار آئے، انہوں نے گولیوں سے کیسر کا سینہ چھلنی کر دیا اور رات نیوز چینل پر کیسر کی تصویر کے ساتھ چرس، شراب اور اسلحے کے ساتھ خبر چل رہی تھی، کیسر نامی ایک بہت بڑا اسمگلر مارا گیا۔ واہ رے عورت، تو چاہے تو جنت زادی آسیہ بن کر مدینے کا سفر کرا سکتی ہے، تو چاہے تو مومنہ جیسی بدبخت بن کر اپنے ہمسفر کو موت کے وقت بھی اسمگلر جیسا داغ میت پر لگا سکتی ہے، دنیا اور آخرت جہنم بنا سکتی ہے۔